وبه نستعين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق اللہ العظیم. اس بافیض ادارے کے بانی و ناظم حضرت مولانا محمد ناظم ندوی صاحب، دیگر اساتذہ کرام اور خاص طریقے پر ہمارے برادر عزیز مولانا شاکر فروخ ندوی صاحب اور آپ تمام عزیز طالب علم بھائی، آج المعہد الاسلامی حاضر ہو کر اور طالبان علوم نبوت کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر اور یہاں کی کارگزاری سن کر دل خوش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ پربہار رکھے اور خزاں کے ہر موسم سے اس کی حفاظت فرمائے. مجھے آپ عزیز بچوں سے کچھ کہنا ہے اور میں یہ کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں ضروری اور مفید اور اہم باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں. کسی واعظ یا خطیب کی حیثیت سے نہیں، آپ کے ایک بھائی کی حیثیت سے اور ایک ایسے مسافر کی حیثیت سے جو ان وادیوں سے گزرا اور گزر رہا ہے جس وادی کے سفر پر آپ ابھی نکلے ہوئے ہیں. آپ طالب علم ہیں اور میں بھی طالب علم ہوں. فرق اتنا ہے کہ میں طلب علم کی راہ پر آپ سے پہلے آیا، اس لیے شاید تجربات میرے دامن میں آپ سے کچھ زیادہ ہوں. ان تجربات کی تقسیم آپ کے لیے میرے لیے مفید ثابت ہوگی. عزیز بچوں، میرے بھائیوں، بنیادی سوال ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ ہم اس مدرسے میں یا کسی بھی مدرسے میں تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں. ہمارا مقصد زندگی واضح رہے، حصول علم کا مقصد واضح رہے. اسے یاد رکھیے، نیت کا قبلہ جتنا درست ہوتا ہے طلب علم کا سفر اتنا کامیاب ہوتا ہے. اگر ہمارے لیے راہ عمل متعین ہے اور نیت کی سمت اور قبلہ اور جہت متعین ہے تو ہم قدم بقدم اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اور چاہے مشکلات آئیں، چاہے دشواریاں آئیں، چاہے تنگی آئے، چاہے پریشانی آئے، ہمارے بڑھنے والے قدموں کو کوئی روک نہیں پائے گا. اور اللہ کی مرضی سے ایک وقت آئے گا کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. تو سب سے پہلی بات جو آپ کے ذہن میں واضح رہے وہ یہ کہ ہمارے پڑھنے کا مقصد کیا ہے. اور مقصد کی وضاحت میں یا آپ کا کوئی استاد یا کوئی ناظم، محتمم، صدر مدرس، شیخ الحدیث یا کوئی شیخ طریقت، کوئی امام، کوئی مجتہد وہ کیوں کرے جبکہ خود اللہ نے مقصد کو واضح کیا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون.
تمہارے پڑھنے پڑھانے کا بس ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ مقصد ایک ہے، ربانی بنو۔ مقصد ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی راہ پر چلو۔ تمہارے حصول علم کا سب سے واضح، سب سے بڑا، سب سے اہم مقصد یہی ہے۔ اگر ہم نے اس مقصد کو اپنے دل میں بٹھا لیا، زندگی کے سفر میں آنے والی ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور ہر دشواری دور ہوگی بإذن اللہ۔ دوسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آپ اس بڑے ادارے میں آ گئے، تعلیم پا رہے ہیں، لیکن اسے یاد رکھیے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ کے حصول علم کے سفر کے لیے جستجو، طلب، تڑپ، محنت اور ہر وقت انہماک علم ضروری ہے۔ جن کی نگاہ اور چیزوں پہ پڑتی رہتی ہے وہ علم کے حصول کے اس سفر میں ادھورے رہ جاتے ہیں۔ علم ایسی چیز ہے جو غیر کی شرکت نہیں چاہتی، شرکت غیر نہیں چاہتی غیرت میری۔ اس احساس کے ساتھ ہمیں بڑھنا ہوگا کہ علم ہم سے غیر معمولی محنت کا تقاضا کرتا ہے۔ راتوں کو جاگنا، دن کا آرام قربان کرنا، کتابوں کے مطالعے میں ڈوب جانا، پڑھنا اور خوب پڑھنا، اتنا پڑھنا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں انسان ابلنے لگ جائے۔ فرماتے تھے اتنا پڑھو کہ ابلنے لگو، یعنی علم کے چشمے تمہاری ذات سے جاری ہو جائیں۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ بدایت المجتہد جیسی عظیم کتاب کے مصنف ہیں، اور ماہر فلکیات بھی، بڑے فلسفی بھی، فقیہ بھی۔ ان کے بارے میں آپ ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانا چاہیں، آپ دیکھیں بدایت المجتہد، آپ دیکھیں ان کی کتاب جو امام غزالی کی کتاب پر رد انہوں نے لکھا ہے۔ امام غزالی نے تحافۃ الفلاسفہ لکھی تھی، اس کا رد کیا تحافۃ التحافہ کے نام سے، اور جو اصولی باتیں انہوں نے اٹھائی ہیں ان کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی دقیق نظر تھی۔ جو بات آپ کو اس وقت ان کی سنانی ہے وہ یہ کہ وہ ارشاد فرماتے تھے کہ میری زندگی کی صرف 2 راتیں ایسی گزری ہیں جس میں مطالعہ نہیں کر سکا، ایک شادی کی رات اور دوسرے میری والدہ کی وفات ہوئی تھی، تدفین کی رات تھی، اس لیے مطالعہ نہیں کر سکا، ورنہ زندگی کی کوئی رات مطالعے کے بغیر نہیں گزری۔ آپ غور کیجئے کہ پڑھنے کا کتنا ذوق ہے، طلب علم کا کیسا شوق ہے، اور اس طلب علم کے ذوق و شوق کے بغیر طالب علم نہیں بن پاتا۔ بقی ابن مخلد اندلس سے چلے تھے اور بغداد پہنچے۔ امام احمد ابن حنبل سے ان کو علم حدیث حاصل کرنا تھا، لیکن پہنچے تو معلوم ہوا کہ اتنی مشقت جھیل کے آئے ہیں اور امام احمد ابن حنبل نظر بند ہیں، حکومت نے قید کر دیا ہے۔ اور آگے میں عرض کروں گا اسی واقعے کے حوالے سے ایک بات، لیکن ابھی یہ بات سن لیجئے کہ وہ نظر بند تھے اور حکومت نے ان کو نظر بند کیا تھا، اور حکومت سے جو ٹکراؤ ہوا وہ شریعت کی حفاظت کے لیے ہوا۔ حکومت کا یہ موقف تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور حضرت کہتے تھے مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، اور پھر ان کو سزا دی گئی۔ صدائے حق میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کو جس جلاد نے حکومت کے کہنے پر کوڑے لگائے، اس کا یہ بیان ہے کہ جتنے کوڑے میں نے احمد ابن حنبل کو مارے ہیں
اگر کسی ہاتھی کو مارتا تو وہ بھی مر جاتا، اتنی تکلیف جھیلی، لیکن اپنے شرعی موقف سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، جمے رہے، ڈٹے رہے، کوہ استقامت کی طرح قائم رہے، اور بالآخر حکومت کو ان کے آگے جھکنا پڑا، اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو 13 لاکھ اور ایک بعض روایتوں کے مطابق 30 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اور یہ بھی ہے کہ 20,000 یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کے جنازے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ اللہ نے بتایا کہ مقبولیت کسے کہتے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا انجام و نتیجہ اور انعام کیا ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نظر بند تھے، بقی ابن مخلد بڑے امید سے آئے مگر مایوسی ہاتھ لگی۔ کسی سے پوچھا حضرت کہاں نظر بند ہے؟ بتایا فلاں گھر میں۔ وہ کسی طرح وہاں پہنچے، حضرت سے ملاقات کی اور کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، شوق علم لے کر آیا ہوں، میرے پاس واپسی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، اگر پڑھ نہیں سکا واپس جاتے جاتے میرا انتقال ہو جائے گا، آپ خبر سنیں گے کہ فوت ہو گیا، آپ مجھ کو پڑھا دیں۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا حالات درست نہیں ہیں، اگر تم مجھ سے ملو گے حکومت تم کو بھی قید کر دے گی، تم کچھ دن انتظار کر لو، اچھے حالات آئیں گے پڑھا دوں گا۔ لیکن بقی ابن مخلد کا شوق دیکھیے، گئے اور سوچتے رہے کہ کوئی تدبیر دماغ میں آ جائے۔ اگلے دن فقیروں کا بھیس بدلا، تدبیر ذہن میں آ گئی، بھکاریوں کا بھیس بنایا اور دروازوں پہ مانگتے مانگتے اس دروازے پہ پہنچے جہاں حضرت قید تھے، اور جا کر کہا الاجر رحمکم اللہ، کچھ دے دیں اللہ بھلا کرے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کچھ لے کر نکلے دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں، میں وہی کل کا طالب علم ہوں، بقی ابن مخلد ہوں، اور میں نے یہ بھیس اس لیے بنایا ہے کہ روزانہ میں بھیک مانگتا ہوا آؤں گا اور یہاں بھی ہاتھ پھیلاؤں گا، آپ مجھے پیسوں کی بھیک نہ دیں، علم کی بھیک دے دیں، آپ مجھے حدیث پڑھا دیں، آپ دو تین حدیث بیان کرنے میں چلا جاؤں گا اور میں یاد کروں گا اور پھر اگلے دن آؤں گا اور پھر آپ سے حدیث سنوں گا۔ بنا کر فقیروں کا بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تو کہا کہ اسی طرح میں علم حاصل کروں گا۔ امام صاحب نے اجازت دے دی اور وہ نظر بند رہے، اور یہ اسی طرح روز بھیس بدل کے آتے تھے اور حدیثیں سن کے جاتے تھے۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ امام صاحب قید سے رہا ہوئے اور حلقہ درس لگنے لگا اور ہزاروں لوگ حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے، تو امام احمد ابن حنبل کے درس میں جب بقی ابن مخلد آتے تھے تو حضرت اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے بیٹا تم اس پر بیٹھو، اور لوگوں سے کہتے تھے ھذا الذی یصدق علیہ اسم طالب العلم، کہ طالب علم کا نام اگر کسی پہ صادق آتا ہے تو یہ ہے سچا طالب علم۔ اور پھر بقی ابن مخلد عظیم محدث ہوئے، بہت شہرت ہوئی، اللہ نے ان کی ذات کو سرچشمہ فیض بنایا، اور یہی اللہ کا نظام ہے، جو محنت کرے گا آگے بڑھے گا۔ ارشاد ربانی ہے لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ ارشاد فرما دیا گیا کہ ضابطہ یہ نہیں ہے کہ تم تمنا سے اور امید سے اور آرزو سے اور خواہشات سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ فرمایا گیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزوؤں پر فیصلہ نہیں ہوگا اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پہ فیصلہ ہوگا۔ فیصلے امنگوں پر نہیں ہوتے، فیصلے عمل پر ہوتے ہیں، محنت پر ہوتے ہیں، جد و جہد پر ہوتے ہیں، کاوش پر ہوتے ہیں۔ ابھی اقبال کے اشعار پڑھے جا رہے تھے، اقبالی نے کہا تھا کہ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، غلامی میں کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔
انسان اپنے اندر شوق پیدا کرے، جستجو پیدا کرے، عمل کا جذبہ پیدا کرے۔ ہمارے یہاں کے ایک شاعر کا شعر ہے، کہتے ہیں احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ احساس عمل آئے۔ آج ہمارے طلباء میں جو شوق کی کمی ہے، جو جذبے کی کمی ہے، جو حصول علم کی طرف سے بے رغبتی ہے، جو دنیا کی چیزوں کی طرف رجحان و میلان ہے، موبائل اور نئے آلات میں وقت کا ضیاع ہے، انہیں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آپ کی شناخت محنت سے ہے، آپ کی پہچان آپ کے عزم سے ہے، آپ کا مستقبل آپ کی آج کی محنت اور جد و جہد پر منحصر ہے۔ آپ آج جو کریں گے، آج جو بوئیں گے، کل اسی کا پھل کاٹیں گے۔ آج آپ جس راہ پہ چلیں گے، آئندہ زمانے میں وہی آپ کو لوٹایا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب اشعار ہے، فرما رہے ہیں کہ من طلب العلا سہر اللیالی، جو یغوص البحر من طلب اللآلی، ومن طلب العلا سہر اللیالی، ومن رام العلا من غیر کد اضاع العمر فی طلب المحال۔ یا ربی ترکت النوم فی اللیالی بلغنی الی اقصى المعالی۔ انسان جب راتوں کی نیند چھوڑتا ہے، جب تمنا کے بجائے، آرزو کے بجائے عمل کے راستے پر چلتا ہے، جب وہ بحر علم غواصی کرتا ہے، جب وہ مشقتیں اور محنتیں اور جد و جہد کی راہ اختیار کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے کسی مقام تک پہنچاتا ہے، اسے عزت عطا فرماتا ہے، اس کو، اس کی ذات کو منبع فیض بناتا ہے۔ اس لیے عزیزو، محنت کا ذوق پیدا کرو۔ یہ نہیں کہ اساتذہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں پڑھنا ہے، نہیں، ہمیں پڑھنا ہے اور مسلسل آگے بڑھنا ہے۔ اتنا پڑھنا ہے کہ علم ہمارے رگ و پے میں سما جائے، علم ہماری زبان سے جھلکے، علم ہماری نگاہ سے ٹپکے، علم ہماری اداؤں سے ظاہر ہو، ہماری تحریر، ہماری تقریر سب علوم و معارف پر مشتمل ہو۔ ہمارا امتیاز علم ہے، یہ ملت علم کے ذریعے ابھری ہے، اور علم ہی اس ملت اسلامیہ کو آگے بڑھائے گا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے مختلف نبیوں کی دعائیں ذکر فرمائی۔ کوئی نبی اللہ کے آگے حاضر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں اللہ کو پکار رہے ہیں اور مشکل سے نجات کی دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین آ رہے ہیں مصر سے اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھلائی تو عطا کرے میں محتاج ہوں۔ حضرت زکریا اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھ کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام توحید پر اپنی اور اپنی ذریت کے قائم رہنے کی دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو، میری اولاد کو شرک کی نجاست سے محفوظ فرما۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں متقیوں کا اور زمانے کا ہمیں امام بنا دیا جائے، اور اللہ ان کی دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ پھر آپ مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اور پڑھتے چلے جائیے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، سلیمان کہہ رہے ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ سارے نبیوں کی دعائیں آپ قرآن میں پڑھیں، اور پھر ان انبیاء کی دعاؤں کے بعد آپ تلاش کریں کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی دعا قرآن نقل کر رہا ہے، تو آپ پائیں گے کہ انبیاء مانگ رہے ہیں کہ اللہ خیر عطا فرما، اولاد عطا فرما، مشکل سے نجات عطا فرما، شرک سے حفاظت نصیب فرما، سلطنت عطا فرما، بادشاہت عطا فرما، اور دوسری نعمتوں کا سوال ہے۔
لیکن ہمارے پیغمبر مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے علم مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اللہ میرے علم کو اور بڑھا دے۔ پتہ چلا کہ یہ امت علم ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں علم کے سب سے بڑے علم بردار ہیں۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، کائنات میں اگلوں پچھلوں کا علم حضرت کو دیا گیا، لیکن علم کی اس وسعت کے باوجود بارگاہ خداوندی میں حاضر ہیں اور کہتے ہیں اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما، میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ تو میرے بھائی، ہم سب بھی طلب علم کی راہ میں آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں ہماری تشنگی بجھنے کے بجائے اور بڑھتی چلی جائے، ہماری پیاس اور بڑھتی چلی جائے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، 5 صدیوں میں، اسلام کے آخر کی 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ شورش نے ان کے بارے میں کہا تھا یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ اللہ نے ان کو گہرا دقیق علم عطا فرمایا، حدیث شریف بھی اور فقہ بھی اور تفسیر بھی، اور دنیا کے مختلف علوم و فنون میں ان کا پایا نہایت بلند۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص ان کے بارے میں کہتا تھا کہ اس زمانے میں علامہ انور شاہ کا وجود اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے، کہ ایسا ذہین و ذکی عالم اسلام اور ایمان پر ہے، یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اب سنیے، علامہ انور شاہ کشمیری نہایت سخت بیمار ہیں، اور اتنے وسیع المطالعہ کہ کوئی ان کے زمانے میں ویسی وسعت مطالعہ رکھنے والا نہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند میں ہیں، سخت بیمار ہیں، ان کے انتقال کی خبر پھیل گئی، لوگ دوڑے ان کے مکان کی طرف، وہاں جا کر دیکھا تو معلوم ہوا خبر غلط ہے، اور حضرت چراغ جلا کر اس وقت شدید علالت میں مطالعہ فرما رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی آگے بڑھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کے انتقال کی خبر پھیلی ہوئی ہے، اتنی سخت بیماری ہے، اور کون سی بات ایسی رہ گئی ہے جو آپ نے نہ پڑھی ہو، اور پھر بھی اگر کوئی بات تھی، کتاب دیکھنی تھی، ہم کو بلا لیتے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے، اتنی سخت بیماری میں آپ ایسے مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت سنتے رہے، اس کے بعد فرمایا کہ مولوی صاحب یہ بھی ایک بیماری ہے، یعنی مطالعہ کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ہر بیماری سے انسان شفا مانگتا ہے، لیکن ہم سب طالب علموں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اس بیماری سے کبھی شفا عطا نہ کرے، بلکہ اس بیماری میں اور اضافہ ہو، کہ ہم مطالعے کی رغبت کریں اور ہم پڑھتے رہیں اور خوب پڑھیں۔ وسعت مطالعہ اس کی نہایت ضرورت ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ زمانے طلب علم میں ہیں، اپنے اندر 2 صلاحیتیں پیدا کیجیے، ایک بولنے کی صلاحیت اور دوسرے آپ کے اندر تحریر کی صلاحیت ہو۔ انسان پہچانا جاتا ہے اپنی زبان سے۔ سعدی نے کہا تھا تا مرد نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک انسان گفتگو نہیں کرتا ہے، اس کا عیب بھی چھپا رہتا ہے، اس کا ہنر بھی چھپا رہتا ہے۔ انسان کی خوبی ظاہر ہوتی ہے جب وہ بولتا ہے، جب انسان گفتگو کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ علم اور حکمت کا کیسا خزانہ اس انسان کے پاس ہے، یا اگر اس کے اندر بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے، وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں تہذیب، شعور، سلیقہ، بولنے کی ادا یہ بھی سیکھنی چاہیے۔ سلیمان خطیب نے کہا تھا کہ بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج کھوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ انسان کے اندر ایک سلیقہ ہو، ایک تہذیب ہو، طالب علم بات کرے تو معلوم ہو اس کے اندر شعور ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہیں، 2-4 جملہ کہیں، بس سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضرت کا مبلغ علم کتنا ہے، اور ان کے اندر تہذیب، تمیز، شرافت دور دور تک نہیں۔ لیو ٹالسٹائی بہت بڑا مفکر روس کا گزرا ہے، وہ اس کی کتابیں دنیا کے مختلف زبانوں میں ترجمہ کی گئی ہیں، آج بھی اس کی دنیا میں شہرت ہے اس کے افکار و نظریات کی وجہ سے۔ روس میں تھا اور ایک دن جا رہا تھا راستے سے، غلطی سے کسی آدمی کے پیر پہ پیر پڑ گیا،
وہ نہیں جانتا تھا، نام تو سنا ہوا تھا لیکن شکل سے نہیں جانتا تھا۔ وہ سامنے والا بہت غصہ ہو گیا، اور غصہ ہوا تو اول فول بکنے لگا اور خوب اس کو گالیاں دی۔ لیو ٹالسٹائی تحمل سے سنتا رہا۔ پھر جب وہ کہہ چکا تو وہاں کی تہذیب کے مطابق اس نے اپنا ہیٹ اتارا اور اس جھک کر تعارف کرایا۔ لیو ٹالسٹائی نے کہا کہ مجھ کو لیو ٹالسٹائی کہتے ہیں، اپنا نام بتایا۔ تو وہ شرمندہ ہو گیا کہ اتنے بڑے آدمی کو میں نے اتنا برا بھلا کہا۔ تو کہنے لگا جناب آپ کو پہلے تعارف کرا دینا چاہیے تھا کہ آپ فلاں ہیں۔ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا کہ آپ پہلے اپنا تعارف کرانے میں اتنا مشغول تھے کہ مجھے اپنا تعارف کرانے کا موقع نہیں ملا۔ آپ اپنے ہی تعارف کرانے میں مشغول تھے۔ انسان کی زبان اس کا تعارف ہے، اس کی پہچان ہے۔ اگر آپ کے اندر شعور نہیں ہوگا، تمیز نہیں ہوگی، تہذیب نہیں ہوگی، آپ میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا تو آپ کی پہچان سماج میں ایک باوقار انسان کی نہیں ہوگی۔ طالب علم کو اور عالم کو نہایت باوقار ہونا چاہیے اور نہایت بے نیاز ہونا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے لوگوں کے آگے کاسے گدائی لے کر نہیں پھرنا چاہیے۔ عالم دین کو شان بے نیازی اور شان خودداری کے ساتھ جینا چاہیے۔ آپ پڑھیے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، علی طنطاوی کے استاذ تھے شیخ سعید حلبی، اور دمشق میں جامع مسجد میں درس حدیث دیتے تھے اور نہایت عظیم الشان عالم تھے۔ جب ابراہیم پاشا نے ملک شام کو فتح کیا اور وہاں آیا، اور ظالم آدمی تھا لیکن لوگ اقتدار کے آگے جھک جاتے ہیں، اس کی بھی لوگوں نے تعریف شروع کی اور آگے مبارکبادیاں دینے لگے، لیکن حضرت نہیں گئے اور وہ جاتے بھی نہیں تھے، اتنی بڑی شخصیت ان کی۔ بادشاہ نے ارادہ کیا اور لوگوں نے اکسایا بھی کہ قتل کر دیں، بہت مغرور آدمی ہے۔ بادشاہ آیا، جامع مسجد میں بھی داخل ہوا، چاہتا تھا کہ حضرت کو نقصان پہنچائے، لیکن حضرت اس دن بھی معمول کے مطابق درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایسی ہیبت، جلال اور روب کہ اللہ اکبر، فوج کے ساتھ آیا تھا، چاہتا تھا کہ کوئی آگے بڑھے اور ان کو قتل کر دے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی، بازو شل ہو گئے، تمام فوجی سپاہی منہ تکتے کھڑے رہ گئے۔ نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ وہ کھڑے رہ گئے اور حضرت درس دے رہے ہیں، اور اس دن پیر میں شاید درد تھا یا جان بوجھ کے پیر پھیلا لیا تھا، اور پیر پھیلا کے درس دے رہے ہیں، اور بادشاہ آیا اور کھڑا رہا اور حضرت کا درس جاری رہا، اور ایسی پر اثر باتیں کہی کہ بادشاہ کے دل میں پیوست ہو گئی، آنکھیں اس کی نم ہو گئیں، وہیں سے واپس ہو گیا، اور محل واپس ہو کر اپنے خادم خاص کو بلایا اور نذرانہ دیا، اشرفیاں اور تھیلی، کہا لے جاؤ حضرت کی خدمت میں پیش کرو، کہنا کہ بادشاہ نے نذرانہ بھیجا ہے۔ خادم آیا، اس نے کہا نذرانہ بھیجا ہے ہمارے مالک، ہمارے آقا نے، آپ قبول کریں، سلام بھی کہا ہے اور نذرانہ بھیجا ہے۔ حضرت نے کیسا جواب دیا، یہ دیکھو عالم دین کی بے نیازی اور شان خودداری، بادشاہ سے کہلوایا، خادم سے کہا سلم علی سیدک وقل لہ ان من یمد رجلیہ فلا یمد یدیہ، جاؤ اپنے آقا سے ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ جو پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جو پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ ہے شان بے نیازی اور شان خودداری۔ ہم چاہے غریب ہوں اور مفلس ہوں، ہمارے بیٹھنے کا بوریا پھٹا ہوا ہو، مگر عزیزوں اپنے پھٹے ہوئے بوریوں کو بھی تخت سلیمان کے برابر جانو، اور سمجھو کہ ہمیں کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، ہمیں زمانے کو اپنے آگے جھکانا ہے، ہمیں زمانے کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ طالب علم کی اور عالم دین کی شان بہت اونچی ہے۔ جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اپنے اندر آپ دو عظیم صلاحیتیں پیدا کریں، ایک تقریر کی صلاحیت، تحریر کی صلاحیت۔ ملک جس رخ پر جا رہا ہے، آپ کو اگر ملت کو بچانا ہے، ملت کو آگے بڑھانا ہے، ملت کو محفوظ بنانا ہے، ملت اسلامیہ میں بیداری پیدا کرنی ہے، عظمت رفتہ کو واپس لانے کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی ہے، تو اس کے یہ دو بنیادی ذرائع ہیں۔ آپ کے اندر بولنے کا ملکہ ہو اور آپ کے اندر لکھنے کی بہترین صفت صلاحیت ہو، آپ اچھی زبان لکھیں، بہترین اسلوب میں لکھیں، دلوں کو اپیل کرنے والی تحریر ہو، اور
دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا خطاب ہو، جو آپ کانوں کے راستے سے دل میں اتر جائے، جو لوگوں کے قلوب و اذہان کو متاثر کرے، جو افکار و نظریات کو تبدیل کر دے، جو لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کر دے۔ اللہ نے زبان میں غیر معمولی قوت رکھی ہے، بڑی بڑی جنگیں زبان کے زور پر جیتی گئی ہیں، بڑے بڑے مارکے زبان کے ذریعے سر کیے گئے ہیں۔ طارق ابن زیاد نے تقریر ہی تو کی تھی جس نے ان کے ساتھیوں کے اندر ایسا جوش بیدار کیا کہ انہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ زبان کی طاقت نہایت اونچی طاقت ہے، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، شریعت کی حفاظت کے لیے بھی، ملت کے بقا کے لیے بھی، اصلاح معاشرہ کے لیے بھی۔ ابھی سے آپ سیکھیں کہ کیسے بولنا چاہیے، کیسے تقریر کرنی چاہیے، کیسے مواد فراہم کرنا چاہیے، الفاظ کیسے اختیار کرنے چاہیے، اسلوب کیا ہو، تعبیرات کیا ہو، اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بر صغیر کے عظیم مقرر ہوئے۔ ان کے بارے میں ہے کہ جب بالکل چھوٹے تھے وہ جنگل میں چلے جاتے تھے اور پیڑ پودوں کے سامنے تقریر کرتے تھے، مشق کر رہے ہیں پیڑ پودوں کے سامنے، معلوم ہو رہا ہزاروں کا مجمع ہے اور وہ بول رہے ہیں، مشق کی، تب یہ صورتحال ہوئی کہ بولتے تھے تو ہزاروں کے مجمع پر سحر طاری کر دیتے تھے، بولتے تھے تو بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیتے تھے، بولتے تھے تو لوگوں کے مخالف لوگوں کے ذہن کو بدل کر رکھ دیتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی خطابت کے نمونے آپ پڑھیے، اش کر اٹھیں گے کہ کیسی زبان ہے، کیسا اسلوب ہے، کیسی ساحرانہ خطابت کی ادائیں ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب ہوئے، یہ بھی سمجھیے کہ مولانا آزاد بھی حیات ہیں، محمد علی جوہر ہیں، مولانا حفظ الرحمن سہواروی ہیں، مولانا شوکت علی ہیں، سیف الدین اس زمانے کے بہت بڑے مقرر اور خطیب اور لیڈر تھے، وہ ہیں، ظفر علی خان ہیں، کتنے بڑے بڑے مقرر، نامی گرامی خطیب، سب اپنی اپنی جگہ مسلم حیثیت کے مالک، لیکن ان سب کے درمیان عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنے آپ کو منوایا اور سب سے بڑے عوامی خطیب بن کر ابھرے، یہاں تک کہ ان کی خطابت عوامی مقبولیت میں مولانا آزاد کی خطابت سے بھی آگے چلی گئی، اور ایسی زبردست تقریر فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک تقریر ان کی جاری ہے، اور یہ نہیں کہ لوگ سو رہے ہیں اور لوگ آرام فرما رہے ہیں، پوری رات گزر جاتی تھی اور لوگوں پہ سحر طاری رہتا تھا۔ ایسا بھی ہوا کہ فجر کی اذان ہوئی، انہوں نے تقریر روک دی اور لوگوں نے شور مچایا اور سننا ہے اور سننا ہے، تو فجر کی نماز بھی جلسہ گاہ میں ہوئی، پھر فجر کے بعد 3 گھنٹے اور تقریر ہوئی۔ اندازہ کیجیے کہ کیسا کمال اللہ نے ان کو عطا کیا، اور کیسی محنت کی، کیسی جد و جہد کی، اور کیسی خطیبانہ شان پیدا کی، عجیب و غریب ذہانت، ذکاوت، حاضر جوابی ان کے اندر تھی۔ آپ کو ایک ان کی دلچسپ بات سنا دیتا ہوں۔ کسی نے مجلس میں کہا اس زمانے میں روس نے خلا میں راکٹ بھیجا تھا، تو راکٹ میں ایک کتیا کو بٹھا کے بھیجا کہ تاکہ اگر کوئی حادثہ ہو تو انسانی جان کا نقصان نہ ہو۔ وہ راکٹ گیا، پھر خلا سے واپس آیا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، کسی نے کہا حضرت وہ جو روس والوں نے راکٹ بھیجا تھا، کتیا کو بٹھا کے بھیجا تھا، وہ خیر و خوبی سے واپس آ گیا۔ حضرت مسکرائے، فرمایا اچھا ہوا کہ عافیت کے ساتھ واپسی ہو گئی، ورنہ اوپر کی مخلوق اس کتیا کو دیکھتی تو سمجھتی کہ نیچے ایسی ہی مخلوق آباد ہے، اگر اس کو دیکھتے تو سمجھتے کہ ایسی مخلوق نیچے آباد ہے۔ بڑے ذہین و ذکی انسان تھے، اور انگریزوں کے خلاف ایسی زبردست تحریک انہوں نے چلائی، اپنی تقریروں کے ذریعے آگ لگا دی ملک میں، اور انگریزوں کے خلاف ایسا محاذ قائم کیا کہ سبحان اللہ۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری خود کہتے تھے میری آدھی زندگی جیل میں گزری، آدھی ریل میں گزری، اور یہ بھی کہتے تھے کہ شاہ جی نے تقریر کی، لوگوں نے کہا واہ، شاہ جی جیل گئے، لوگوں نے کہا آہ، اور اس واہ اور آہ میں ہم ہوئے تباہ۔ فرماتے تھے اس واہ اور آہ میں ہم ہوئے تباہ۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت کے جو اقتباسات ملتے ہیں آپ پڑھیے، میں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے اور رہنمائی کے لیے ترتیب دی ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عرض یہ کرنا تھا
کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا مولانا آزاد ہوں، سب نے تقریر کی، خطابت کی مشق کی اور کمال پیدا کیا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ اسلام پر یلغار ہے، مسلم پرسن اللہ پر یلغار ہے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ ہم پر چاروں طرف سے گھیرا بندی کی جا رہی ہے، اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ کون جواب دے گا ان پروپیگنڈوں کا؟ کون جواب دے گا ان شبہات کا؟ کون جواب دے گا ان پیدا کیے جانے والے مسائل کا؟ ہمیں جواب دینا ہے اور ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہے، علمی پختگی بھی ہو اور زبان کا ملکہ بھی ہو اور آج کا اسلوب بھی ہو، تب آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کی بات مانی جائے گی۔ آپ کو ایک مثال اس کی بتاؤں، آج لوگ کہتے ہیں، فرقہ پرست متعصب لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ بہت عام سی بات ہے اور اس کے بہت جوابات دیے جاتے ہیں، بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ خطابت کے ذریعے جواب دینا چاہیں تو آپ اس کا جواب اس طرح دے سکتے ہیں کہ فرقہ پرست متعصب لوگ آج کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ جو فرقہ پرست کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر سن لو وہ تلوار لوہے یا فولاد کی تلوار نہیں تھی، وہ اخلاق اور کردار کی تلوار تھی۔ آپ بات کو اس طرح بدل دیں گے اور آپ بات کا رخ تبدیل کر دیں گے اور یہ پیغام بھی آپ اپنی امت کو دیں گے کہ اخلاق اور کردار کے ذریعے اگر ہم چاہیں تو آج بھی ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو میرے بھائی اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کیجیے، ایک نظام الاوقات بنائیے، ایک پورا آپ کا شیڈول ہو، صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک منضبط اوقات ہوں، اور اس کی کوشش کیجیے کہ وقت کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو سکے۔ احمد شوقی مصر کا شاعر ہے، کہتا ہے دقات قلب المرء قائلۃ لہ بأن الحیاة دقائق وثوانی فارفع لنفسك بعد موتك ذکرها فالذکر للانسان عمر ثانی۔ اپنے آپ کو وقت کی حفاظت کے راستے پر ڈالنا ہوگا۔ زندگی یہ سیکنڈ منٹ کا نام ہے، یہ گزر جائیں گے، ہم بھی گزر جائیں گے۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ اس لیے آج سے آپ اس بات کا تہیہ کیجئے کہ انشاءاللہ آپ خوب محنت کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور بہترین عالم بن کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک جذبہ، ایک شوق، ایک طلب، ایک تڑپ آپ اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے آپ کو لایانی کاموں سے، فضول کاموں سے دور رکھیں۔ آپ اپنے آپ کو علماء سے، اساتذہ سے، اہل اللہ سے جوڑیں، اپنے دل کی اصلاح کی بھی فکر کریں اور معصیت سے، گناہ سے بچیں کہ تعلیم کے سفر کو اور تعلیم کی راہ کو مسدود کر دینے والی چیز معصیت ہے اور گناہ ہے۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، راتوں کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنے رشتے کو استوار کریں۔ یہی شاہ کلید ہے کامیابی کی اور یہی اصل الاصول ہے اور یہی ہمارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہے۔ بس یہ چند باتیں اس وقت انشاءاللہ ہم سب کے لیے کافی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ سب کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت مولانا محمد ناظم ندوی صاحب کا اور ان کے فرزند عزیز اور اس ادارے کے بہت ہی موقر محترم استاد اور علاقے کی مشہور شخصیت مولانا شاکر فروخ ندوی اور تمام اساتذہ کرام کا نہایت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اکرام فرمایا، عزت افزائی کی، اور آپ سب بچوں کا، بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے اور دھیان سے سنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں حاضری کی برکت سے مجھ گنہگار کی بھی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔